السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورۃ یونس کی 3 آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندے جنہیں اللہ نے اپنا ولی کہا ہے، اولیاء اللہ، ولی اللہ، ان کو بشارت دی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ، اور وہ بھی ان الفاظ سے کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار، الا حرف تنبیہ، خبردار، سن لو، خوب سن لو، اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ، الا آگاہ ہو جاؤ کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ غم ہے اور نہ ہی خوف۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، اور حزن ہوتا ہے ماضی کا۔ ماضی کے بارے میں بھی انہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور اپنے مستقبل کے بارے میں بھی اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی وہ بے نیاز زندگی گزاریں گے، نقصان ہوگا، پشیمانی ہوگی، بیماری آئے گی، لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے، مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو، اور اسی رضا میں وہ خوش ہو کہ میرا محبوب جس بات پہ راضی میں بھی راضی۔ وہ بیماری سے کافر کی طرح، منافق کی طرح، یا پریشانی اور مصیبت کے وقت منافق اور کافر کی طرح آہو بقا نہیں کرے گا، واویلا نہیں کرے گا، بلکہ صبر کرے گا، اور اللہ کی آئی ہوئی اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں دنیا میں کوئی غم نہیں، پچھلی یہاں دنیا میں بھی کوئی اتنا غم نہیں ہے۔ کافر منافق غم کا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا ایک پیسہ بھی ضائع ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، تو یہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایمان نہ جائے باقی سب کو جائے، باقی سب کو جاتا ہے جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت، اللہ رب العزت کے ساتھ وابستگی، اس میں کمی نہ آئے، اور مستقبل میں جنت میں قیامت میں جب انہوں نے یہ زندگی گزاری تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی انہیں آرام کی، آسائش کی زندگی عطا فرمائے، اور یہ
دیکھیے کیا فرمایا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، انہیں دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ سچ پہ مبنی ہوتا ہے اور حق پر مبنی ہوتا ہے۔ انسان کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں، عدالتوں کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہائی کورٹ فیصلہ اور کرتا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ اس کے برعکس دے دیتا ہے۔ دنیا کے ججوں اور عادل یعنی جو ہیں عادل، ان کے ہاں فیصلوں کی تبدیلی ممکن ہے، لیکن لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کی کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، انہیں دنیا اور آخرت میں بشارت ہے۔ فرمایا ذالک ھو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس طرح دوسرے مقام پہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا نا، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ ہے کامیاب۔ کامیابی دنیا کی نہیں ہے، مال و دولت کے جمع کرنے میں نہیں ہے، عزت و آبرو سمیٹنے میں نہیں ہے، اور بھگت کے نعرے لگانے میں نہیں ہے۔ کامیابی انسان جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے اپنے ان ولیوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں۔ فرمایا ذالک ھو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اور اکیلا جہنم سے نہ بچے، آراف بھی ہوں گے درمیان، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک محل ہے اور بھی آراف کا، جہاں وہ لوگ ہوں گے حسرت سے اہل جنت کو بھی دیکھیں گے اور جہنم کو دیکھیں گے تو ان سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ اس جگہ سے بھی بچائے۔ کامیابی اس میں ہے کہ جہنم سے بچ جائے، اور جہنم سے بچنے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ صبح و شام پڑھا کرو، 3 سے 7 مرتبہ بھی آتا ہے، 3 مرتبہ بھی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم ادخلنی جنت الفردوس، اللہم ادخلنی جنت الفردوس، اللہم ادخلنی جنت الفردوس۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ یہی کامیابی ہے بھائی۔ دنیا میں ولی ہے کون؟ سب سے بنیادی بات پہلی یہ ہے کہ ولی کون؟ اللہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان والا، ایمان کے بغیر ولایت کا کوئی تصور نہیں۔ وہ ساری زندگی پہاڑوں میں جنگلوں میں گزار دے، دریا کے کنارے پر بسر کر دے، ایمان سے اگر تہی دامن ہے تو اس کی ان مشقتوں کا اللہ کے ہاں ایک رتی کے برابر بھی مرتبہ اور قدر و منزلت نہیں۔ بنیادی بات پہلی اول والا میں وہ ایمان۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، جو اللہ سے کی نافرمانی سے ڈرتے رہے۔ دوسرا مسئلہ، جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہے، جو اللہ نے گویا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرتے، جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے وہ رکتے رہے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے معیار ولایت کا۔ ایک ولایت کا معیار وہ ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے، آپ جانتے ہیں، کہنے کی بات نہیں۔ جھمبر ڈالے کوئی وہ بھی ولی، بھنگڑا ڈالے وہ بھی ولی، اور اگر کوئی
گھوڑ گھوڑ کے بھنگ پیے وہ بھی ولی، معاذ اللہ ثم استغفر۔ یہ ولایت ہے؟ یہ تو شیطنت ہے۔ ولایت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اطاعت گزار، جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس کی پابندی کرنے والا ہو، اور جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے ان سے بچنے والا ہو۔ اب جو کچھ ہمارے تصورات میں ہے اور جو کچھ ہمارے خیالات میں ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ولی کن کو مانے بیٹھے ہیں۔ ننگ دھڑنگ کو، نماز نہ پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، اطاعت نہ کرنے والے، نشہ کھانے پینے والے، سگریٹیں پینے والے، حرام کاری سے بھی نہ بچنے والے، آج لوگوں کی نگاہوں میں یہ ولی۔ اب آپ بتلائیں کہ اس کو ولی ماننے میں جو ولی مانتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے یا نہیں؟ نیکی کے بجائے الٹا مجرم ہے وہ اللہ کے۔ اللہ فرمائے کہ میرا ولی یہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ ولی۔ ہم نے اللہ کی مخالفت کی یا نہیں کی؟ پھر یہ اللہ کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہم نے اختیار کی یا نہیں کی؟ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے جس کو ہم نے معمولی بنا رکھا ہے۔ جس کو چاہتے ہیں یہ بھی اللہ کا ولی، یہ بھی اللہ کا ولی، نماز نہ پڑھنے والا وہ بھی اللہ کا ولی۔ اور ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ جب تم نے ہماری بیعت کر لی، ہمارا پلہ پکڑ لیا، اب تم کو ان ظاہری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہم جانے اور ہمارا اللہ جانے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی شیطان یہاں تک بہکاتا ہے، اور شیطان یہاں تک جہنم کے راستے پر ان لوگوں کو لے آتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے معیار بتلایا ہے، اپنی محبتوں کا بھی، اپنی ولایت کا بھی۔ اللہ نے نہیں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لوگوں، اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت کا داعیہ ہے تو پھر اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میں محمد کی تابعداری کروں، صلی اللہ علیہ فَاتَّبِعُونِی، میری تابعداری کرو، میری پیروی کرو، جو میں کہتا ہوں جو کرتا ہوں اس کو مانو اور اس کی پیروی کرو۔ اللہ کی محبت کا راز اسی میں پنہا ہے، اللہ کی ولایت کا راز بھی اسی میں پنہا ہے، لیکن ہمارے معیار کچھ اور ہیں، ہمارے نتائج ثمرات کچھ اور ہیں، ہمارے افکار کچھ اور ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بڑی جامع تعریف کی، بہت ہی جامع تعریف کی ہے فتح الباری میں ولی کی۔ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے العالم باللہ، جو اللہ کو جاننے والا ہو، یہ ہے عاملو۔ سمجھے؟ عاملو کا معنی کہ العالم باللہ، صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ اللہ کی صفات کو جاننے والا، اللہ کی عظمت کو سمجھنے والا، اللہ کی قدرتوں کو پر یقین کرنے والا، یہ ہے یعنی العالم باللہ، اللہ کی کو جاننے والا ہو کہ اللہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور اللہ نے جا بجا شکوہ کیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، تم نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ ذوالجلال کی قدر کو کیوں نہیں پہچانتے؟ تم اپنے معبودوں کی قدر کرتے ہو، ان کی عظمت سمجھتے ہو، لیکن اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدر وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے سب سے پہلا مسئلہ صرف ایمان لانے کا نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں، بلکہ ایمان کا جو تقاضا ہے، یہاں بڑی باتیں ہیں۔ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ لا الہ الا اللہ، بات سمجھ لو، یہ بڑی تفصیل طلب مسئلہ ہے، گنجائش نہیں ہے اس کی تفصیل کی۔ ایمان یہ ہے جس طرح کہ امام احمد نے، امام بخاری نے، امام شافعی نے، امام مالک نے فرمایا ہے کہ ایمان کیا ہے کہ التصدیق بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالجوارح۔ جس کو ایمان واجب کہتے ہیں کم سے کم،
ایمان کیا ہے کہ جب تصدیق زبان قلب دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور کم سے کم باقی اعمال کے علاوہ نماز کی پابندی کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے ہیں ایمان واجب، یعنی اس ایمان پر ایمان لانا، یعنی ایمان کے وجوب میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، الفرق بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف قتال اور جہاد کیا تھا۔ یہ دو چیزیں اللہ نے فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَقَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ ایمان لے آئے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر تمہارے دین کے بھائی ہیں، ورنہ تمہارے دین کے بھائی نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان واجب، صرف ایمان نہیں۔ آج ہم سب مسلمان ہیں، بے نماز ہے وہ بھی مسلمان ہے، مومن ہے، پکا مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا گیا اور بتلایا جاتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی ایماندار ہے۔ بتلائیے اگر ایماندار ہے تو ابوبکر صدیق نے کیوں ان کے ساتھ قتال کیا؟ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ فقد حافظ منی دماءہم واموالہم وحسابہم علی اللہ۔ فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس نے مجھ سے اپنے خون کو محفوظ کر لیا، میرا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، قتال نہیں، لڑائی نہیں، اب یہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر اب کوتاہی کرے گا فحسابہم علی اللہ، اللہ اس سے حساب لے گا، اللہ جانے اور اس کا عمل جانے۔ اس لیے بھائیوں پہلے ایمان کو سمجھے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ایمان کو صحیح نہیں سمجھتے اور یہی کہتے ہیں مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے والا مسلمان ہے۔ بھائی وہ تو ہے رجسٹری مسلمان، ایک ہے رجسٹری مسلمان، معذرت کے ساتھ ایک ہے تصویری مسلمان۔ ہمارا ایمان تصویری نہیں ہونا چاہیے، حقیقی ہونا چاہیے۔ بات ادھر ادھر چلی گئی، تصویر کو دیکھ کے نادان سمجھتا ہے کہ شاید یہ حقیقی ہے، اور تصویر کو دیکھ کے چڑیاں اڑ جاتی ہیں کہ آدمی کھڑا ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ بعض جگہ پر پورا ایک بنا ہوا ہے، کہنا چاہیے کہ جانوروں کا چڑیا گھر تو ہے ہی نا، جانوروں کا چڑیا گھر، یعنی مرد ان کے مجسمے بنائے ہوئے، نیو یارک میں مجسمے بنائے ہوئے۔ آپ اصل اور نقل میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، ڈینوسار سے لے کے چھپکلی تک، ڈینوسار سے لے کے چھپکلی تک، اور دیکھنے والا نہیں محسوس کرتا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ ایک نقلی ہے، تصویر ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ ہم سے ایمان تصویری نہیں چاہیے، ایمان حقیقی چاہیے۔ ہمیں اصل انسان بننا چاہیے، تصویری انسان نہیں بننا چاہیے، مورتی نہیں بننا چاہیے، بلکہ حقیقی انسان بننا چاہیے۔ اللہ ہمیں حقیقی انسان بنائے۔ ہماری عبادتوں کا بھی یہی حال ہے، ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے روزوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے حج عمرے کا بھی یہی حال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس کس بات کا شکوہ کروں؟ نمازیں ہیں تو وہ بھی ایسی تصویری ہیں، حقیقی نہیں ہے۔ جو حقیقی نماز ہے وہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز منکرات سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ اب نمازی بھی ہے اور نافرمانی پہ بھی اڑا ہوا ہے۔ نماز پڑھ کے دکان پہ جاتا ہے تو جا کے جناب وہ چیزیں فروخت کرتا ہے جن میں اب یہ آمیزش ہے، اشیاء میں کمی بیشی کرتا ہے، کھوٹی چیزیں فروخت کرتا ہے۔ بتلائیے یہ کیا نماز، یہ کیا نماز؟ یہ تو ہماری تصویری نماز ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی نمازی بنائے۔
حقیقی نمازی ہوگا تو پھر یہ گھپلے نہیں ہوں گے، پھر یہ بددیانتی نہیں ہوگی، یہ دھوکہ نہیں ہوگا، یہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ اپنے اسلاف کے تذکروں کو پڑھو، صحابہ کرام اور تابعین کے تذکرے پڑھو، آپ کی آنکھیں کھلیں کہ وہ نمازی تھے اور وہ کس طرح ان چیزوں کی پابندی کرتے تھے۔ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، فوراً اس میں ٹوک دیتے۔ نام اس وقت ذہن میں نہیں رہا، ایک صاحب کا تذکرہ ہے کہ وہ بیٹھے ہیں اس پر گھر کے دروازے پر، اندر اونٹنیاں کھڑی ہیں، خریدار آتا ہے، اونٹنی خریدتا ہے، خرید کا ہے اور خریدنے کے بعد جانا چاہتا ہے، راستے میں روکتے ہیں، بھائی کتنے دام دیے؟ اتنے کے۔ کس لیے لیے؟ میں عمرے پہ یا حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے تم نے قیمت بہت زیادہ دے دی، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ تمہیں مکہ مکرمہ پہنچا دے، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تمہیں پہنچا دے، یہ اس اونٹنی اس قابل نہیں ہے، اس کے دام تم نے زیادہ دیے ہیں، دام کم دو، پیسے کم دو تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگا جی میں نے دیکھ بھال کے لیے، موٹی تازی ہے۔ فرمایا موٹی تازی ہے، اگر ذبح کرنا ہے اس کو، گوشت فروخت کرنا ہے، پھر گوشت فروخت کرنے کے تو یہ لائق ہے، لیکن سواری کے یہ لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ دوسرا کہتا ہے آپ کو کیا پڑی جناب، آپ ہمارے سودے میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام سے ہم نے سنا ہے، ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس سودے میں اگر نقص ہے تو جس کو نقص معلوم ہے، اگر خریدنے والا اس نقص کو نہیں جانتا تو دوسرا ہی اس کو اس سے آگاہ کر دے۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ دور تھا، وہ دور تھا۔ آج دور اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج آنکھوں میں مٹی ڈال کے سودا فروخت کر دینا اپنی ہوشیاری سمجھی جاتی ہے اور اپنی دانائی سمجھی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا رجت قہقرہ ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا ایمان ہے، ہماری نمازیں ہیں یا ہمارا صدقے زکوٰۃ ہے، الا ماشاءاللہ ہاتھ کی طرح انگلیاں ساری برابر نہیں ہوتی، وہ سب نمائشی ہیں، اکثر و بیشتر دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ نماز ہے لیکن کہاں کھڑے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ نماز مناجات ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ہمارے تصورات اور خیالات کہاں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہماری نمازوں کی پوزیشن کیا ہے، ہمارے صدقات کی نوعیت کیا ہے، ہمارے حج اور ہمارے عمرے کیسے ہیں۔ تو بات ادھر ادھر چلی گئی، حالانکہ یہ باتیں کرنے کا تصور میرے ہاں آج نہیں تھا، لیکن آئی ہیں باتیں تو کہہ دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک معیار ولایت کا وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے خود بتلایا ہے۔ بات تو یہاں سے چلی تھی کہ حافظ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ولایت ولی کون ہے؟ العالم باللہ، جو اللہ کو جاننے والا ہو۔ اللہ پہ کو جاننا صرف یہ نہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ہے، صرف یہ نہیں، بلکہ اللہ کو جاننا یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی قدرت کو، اس کے علم کو، اس کی حکمت کو جاننا کہ اللہ سب سے بڑا قادر ہے، اللہ سب سے بڑا حکیم ہے، اللہ سب سے بڑا قہار ہے، اللہ سب سے بڑا رحیم ہے، اللہ سب سے بڑا رحمان ہے۔ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ جاننا، یہ ہے صحیح ایمان۔ صرف اللہ ہے، آپ ایمانداری سے بتلائیں کہ کیا ہندو اور سکھ اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ وہ نام صرف رام رکھتے ہیں، باقی اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ یہ ہے، اس کی صفات یہ ہیں، ان کی قدرتیں یہ ہیں، ان صفات اور ان قدرتوں کے ساتھ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو مانتے نہیں ہیں۔
اسی لیے نہ وہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نہ اس طرح اللہ ذوالجلال کو مانتے ہیں۔ اسی لیے آپ سب کہتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کو ماننے کے باوجود وہ کون ہے؟ کافر ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو اس طرح نہیں مانا جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ مکے والے اللہ کا انکار کرتے تھے، مکے والے اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ ذوالجلال کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مالک مانتے تھے، اللہ کو مدبر الامور مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، بلکہ پھر بھی کافر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو مانو، نہیں صرف کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، پھر ہے تمہارا اللہ کو ماننا۔ اسی سے جھگڑا ہوا، اسی سے اختلاف ہوا، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے۔ اس لیے اللہ کو صرف ماننا کافی نہیں، العالم باللہ، اور دوسری چیز المواظبۃ علی طاعتہ، اللہ کی اطاعت پر ہمیشگی اطاعت دونوں میں، حکموں میں بھی اور جن سے روکا ہے ان میں بھی۔ جن سے روکا ہے رک جائے، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے کر گزرے، وہ کرے، اس کا اہتمام۔ مواظبت، ہمیشگی، یہ نہیں ایک پڑھ لی باقی چھٹی، ایک پڑھ لی باقی چھٹی نہیں، ہمیشگی اس پر اختیار کی جائے، المواظبۃ علی طاعتہ۔ اور تیسری چیز فرمایا وہ یہ کہ المخلص فی عبادتہ، کہ عبادت کرے، اطاعت کرے، لیکن خالص اللہ کی۔ صرف اللہ نے یہ نہیں حکم دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو۔ بات سمجھے کہ عبادت ہی اکیلا، یعنی جس طرح اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کو ماننا نہیں، بلکہ اللہ ہی کو ماننا، اللہ ہی کو ماننا کہ وہ معبود ہے، اسی طرح اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے، یا حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی شریک کر دیا جائے ریا کے تناظر میں، تو وہ بھی اللہ ذوالجلال کے ہاں قابل معافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے تعریف ولی کی، کیا؟ العالم باللہ، المواظبۃ علی طاعتہ، اور تیسری چیز المخلص فی عبادتہ، کہ اپنی خالص عبادت اللہ کے لیے کرنے والا، یہ اگر ہے تو ولی۔ فرمایا یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اسے ہمیں دوست بنانا چاہیے یا دشمن؟ بھائی دوست کا دوست ہوتا ہے، اور دوست کا جو دشمن جو ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے۔ دشمن کون ہے اللہ کا؟ اللہ ذوالجلال نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، انہیں اپنا ہمراہ نہ بناؤ، اپنا دوست نہ، بہی خواہ نہ سمجھو۔ بعض ہم اولیاء، بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو، یہ میرا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کافر اللہ کا دشمن ہے، منافق اللہ کا دشمن ہے، یہود و نصارہ اللہ کے دشمن ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب ان کو دوست بنانا چاہیے، جن کو اللہ دشمن کہے۔ یہ کیا کہتے تھے؟ نحن اولیاء اللہ، ہم اللہ کے ولی ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔
یہودی یہ کہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں یہ دشمن ہے، اور یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر دعا کرو موت اللہ دے دے، پتہ چل جائے گا کہ تم جہنم میں جاتے ہو یا جنت میں جاتے ہو، آنکھیں کھل جائے گی تمہاری۔ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ، اگر یہی بات ہے تمہارے اوپر عذاب کیوں اللہ ذوالجلال کے آئے؟ اگر تم اللہ کے دوست ہو تو پھر دشمن کون ہے؟ یہ اللہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، جنہوں نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں نے اللہ کی کتابوں میں تعریف کی، یہ کبھی بھی اللہ کے دوست نہیں ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا جو دشمن ہے اس سے دشمنی رکھنی چاہیے، جو اللہ کا دوست ہے اس سے دوستی رکھنی چاہیے۔ اب اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہماری تو دوستی ہے، ایمانداری سے سوچو ہے دوستی یا نہیں؟ ہمارا سارا ملجا و ماوا یہی یہود و نصارہ بنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہماری ساری امیدیں ان سے وابستہ، ہمیں سب سے بڑا توکل ان پر، اللہ پر کوئی توکل نہیں، اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ ملا عمر نے کہا تھا لے کے آئے ہو تو مسئلہ، مارنے آئے ہو، ہمیں اللہ پر توکل ہے۔ یاد ہے اس نے کہا تھا اللہ پر توکل ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ جس کا اللہ پر توکل تھا اللہ نے انہیں کامیاب کیا، اور یہ بدمعاش وہاں سے جناب دم دبا کے بھاگا راتوں رات، جس طرح کہتے ہیں، جس طرح راتوں رات بھاگتا ہے اس طرح بھاگا۔ بتلاؤ 20-21 سال تک تورا بورا بنا دینے کے نتیجے کے لیے جو آیا تھا اس نے کیا پایا؟ خسر الدنیا والآخرہ، ارب ہار روپیہ اپنا بھی برباد کیا اور مسلمانوں کا خون بھی بہایا، کیا حاصل ہوا اس کو؟ آج جن کا اللہ پہ توکل تھا خالی ہاتھ تھے، اللہ ذوالجلال نے ان کے توکل کی لاج رکھی ہے، اور اللہ ذوالجلال نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ ہمارا اللہ پہ توکل تو ہے نہیں، اللہ پہ بھروسہ تو ہے نہیں، اللہ کی امداد پر امیدیں تو ہے نہیں، ہماری امیدیں تو ساری وابستہ ہیں یورپ سے یا امریکہ کے ساتھ۔ نتیجہ کیا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ چاہیے یہ کہ جن کو اللہ نے ہمارا دشمن کہا ہے ان کو دشمن سمجھے، اور جن کو اللہ نے اب اپنا دوست کہا ہے وہ اللہ کے ان کے ساتھ اپنی دوستی رکھی۔ ہم اپنا ناتا، اپنا تعلق، اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑے۔ وہ اللہ کے ولی کون ہے؟ وہ اللہ کے ولی سب سے پہلے اولاً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ وہ صحابہ کرام کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کے کیا ہے؟ سب ولی ہیں، جو ایمان بھی لائے اور جنہوں نے فرما برداری میں ایسی مثالیں رقم کی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایسی مثال نہ کبھی پہلے امتیوں میں دیکھی اور نہ آج تک کسی اور میں پائی جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محبت کی بھی، اطاعت اور فرما برداری کی بھی ایسی مثالیں رقم کی، جو کچھ مال دیتے تھے، نبی علیہ السلام فرماتے تھے آؤ لاؤ جہاد کے لیے مال، جانا ہے غزوے کے لیے، صحابہ کرام اٹھا کے لا دیتے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ عرض کرتے حضور اسے قبول فرمائیے، اور ساتھ یہ بھی کہ ہمیں وہ مال زیادہ پسند اور زیادہ عزیز ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری خوشی اس مال پہ نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں پڑا ہے، جو بچ گیا ہے اس پر خوش نہیں ہے، ہم خوش اس مال پہ ہیں جو آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجیے، گھر سے مال جا گیا ہے، ہاتھ سے دولت گئی ہے، لیکن ان کی رضا کس میں ہے؟ ان کی رضا اس مال میں ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا، جو اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیا۔ اللہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو،
محتاجوں کو اگر دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے، جزا ولا شکور، شکریہ، جزاک اللہ، یہ نہیں چاہتے۔ ہم اللہ سے اللہ کی جزا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہ تھے وہ صحابہ، اور یہ تھے اللہ رب العزت کے ولی، یہ تھے اللہ رب العزت کے دوست، اور یہ تھے اللہ کے بھی دوست، اللہ کے رسول کے بھی دوست، جنہیں نبی علیہ السلام نے پچھلے خطبے میں آپ سن رہے تھے کہ فردن فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی آپ نے فرمایا علی سے محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی علامت، علی سے بغض نفاق کی علامت، فرمایا حسنین سے محبت میرے ساتھ محبت ہے، اللہ سے محبت، فرمایا انصار سے محبت ایمان کی محبت، اور یہ انصار وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صرف انصار نہیں، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار۔ انصار کتنا خوش قسمت، ذرا سمجھیے تو صحیح، اللہم اغفر للانصار، اللہ انصار کو بخش دے، اللہ جو انصار کی اولادیں ہیں، بیٹے ہیں، ان کو بخش دے، اللہ جن کے بیٹوں کے بیٹے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار۔ آج یہ لوگوں کو بعض بے عقلوں کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتے، وہ ان کو مسلمان نظر نہیں آتے، ولی تو خدا مسلمان نظر نہیں آتے، اور اللہ کے رسول نے ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی بخشش کی بھی دعا کر دی۔ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہے یا غیر مقبول؟ سوچ لے، مقبول ہے یا غیر مقبول؟ لیکن ان کو ایک نظر نہیں بھاتے۔ انصار کے بارے میں فرمایا، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضوان اللہ علیہ مجمعین، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے، سب صحابہ کے بارے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ حقیقتاً مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، محبوب کے جو دشمنی رکھتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دشمن کا دشمن وہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے۔ جس سے دشمنی ہو اس کے ساتھ دشمنی کرنے والا وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، چنگا ہے، اتنا چنگا نبڑتا ہے، اچھا سمجھتے ہیں اس کو۔ دشمن کا دشمن محبوب سمجھا جاتا ہے ہماری فطرت میں، ہماری عادت میں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جو دوست کا دشمن ہے وہ دشمن ہے، جو دوست کا دشمن ہے وہ کون ہے؟ دشمن ہے۔ اور اللہ کے حضور دوست ہیں اللہ ذوالجلال کے، نبی علیہ السلام یا نہیں؟ دوست ہیں، اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول کا جو دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ نبی علیہ السلام کے دوست ہیں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے ان سے چاہتوں اور محبتوں کا اعلان اور اظہار فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اللہ، اب جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ وہ حقیقتاً دشمنی کس کے ہے؟ اللہ کے نبی سے دشمنی۔ ہمارا جو عرف ہے یا ہماری جو فطرت ہے وہ یہی بتلاتی ہے۔ اب اگر کوئی ان صحابہ کرام سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اسلام میں ہوں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان لاتا ہوں، یہ اس کی بھول ہے اور دھوکہ ہے شیطان کا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ ابھی بہت سی باتیں ہیں اس حوالے سے، اب دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہے اصل پتہ تو چلے گا قیامت کے دن۔ نتیجہ کب نکلے گا؟ قیامت کے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جیسے یہاں فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اب آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں نتیجہ کیسے نکلے گا؟ آخرت میں کیا فیصلہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی تفصیل
چاہتا تو یہی تھا کہ آج ہی بیان کروں، لیکن بہت سی باتیں ذہن میں نہیں آ گئی جس کی وجہ سے یہ بات نہ ہو سکی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس بات کی تکمیل اللہ کی توفیق سے آئندہ خطبے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔